السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب کی تعبیریں پوچھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خواب کی تعبیر ایک مکمل فن ہے اور اس سلسلے میں بہت سی باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ کون سے خواب اچھے ہوتے ہیں اور کون سے خواب اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ 5 خواب دیکھنا اچھی بات ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ خواب کا تعلق انسان کے لاشعور سے بھی ہوتا ہے، سب کانشیس مائنڈ سے بھی ہوتا ہے اور دن بھر کے خیالات سے بھی ہوتا ہے۔ تو کون سے وہ 5 خواب ہیں جو شریعت کی نگاہ میں اچھے ہیں، ہم انہیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے، آپ میں جو بھی تعبیر پوچھتا ہے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، دوسرے نمبر پر یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر یہ بتائیں کہ آپ دینی اعتبار سے اچھی زندگی گزارتے ہیں یا ہلکی پھلکی دینداری آپ کے اندر ہے۔ یہ ساری باتیں جب آپ بتائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا خواب کیسا ہے اور خواب کی تعبیر کیا دینی چاہیے۔ میں اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آگے کی بات کروں گا۔ چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملکہ تھی، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، ملکہ زبیدہ، جو بیوی ہے ہارون رشید کی۔ اس نے ایک خواب دیکھا، لیکن وہ خواب بڑا عجیب و غریب تھا اور اتنا عجیب و غریب تھا کہ اس کو اس کی تعبیر پوچھنے میں شرم آ رہی تھی۔ تو اس نے اپنی ایک باندی سے کہا کہ تم محمد ابن سیرین کے پاس جاؤ اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ محمد ابن سیرین اپنی دور کے بہت مشہور معبر تھے، یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے تھے۔ وہ اپنے حجرے میں یا خانقاہ جو بھی ان کی ہوگی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ باندی پہنچی اور کہنے لگی کہ حضرت، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب یہ دیکھا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میرے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، یعنی زنا کر رہے ہیں، مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً پلٹ کر جواب میں کہا، اے باندی، یہ خواب تیرا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کا خواب ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے ڈر کر کہا کہ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے حضرت، یہ خواب میرا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس طرح تو میں بدنام ہو جاؤں گی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ محمد ابن سیرین یہاں پہنچ چکے تھے کہ یہ خواب کس کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس کا خواب ہے بتا۔ تو اس باندی نے کہا کہ یہ ملکہ زبیدہ کا خواب ہے۔ تو محمد ابن سیرین نے کہا، ہاں یہ ملکہ زبیدہ ہی کا خواب ہے، وہی یہ خواب دیکھ سکتی ہے، تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو نے کہا تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے اس خواب کی، مطلب یہ ہے کہ ملکہ زبیدہ ایک ایسا کام کریں گی جس کے ذریعے سے اللہ کی بہت سی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس کی تعبیر ظاہر ہوئی اور ملکہ زبیدہ نے باقاعدہ ایک نہر کھدوائی جو منا اور عرفات سے نکلتی تھی، اور اس سے حاجی لوگ اس دور میں فائدہ اٹھاتے تھے اور پانی استعمال میں اس کا لاتے تھے اور پانی کی کمی وہاں پر دور ہو گئی تھی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، کبھی کبھی خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں اور ان کا تعلق انسان کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ اگر وہ شخصیت سامنے نہ ہو تو پھر خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی واقعات ہیں، ہم اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم آ رہے ہیں اپنے اس ٹاپک پر کہ وہ 5 خواب جو دینی اعتبار سے اچھے ہیں۔ اگر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے تو وہ خواب اچھا مانا جائے گا۔ وہ کیا خواب ہیں؟ نمبر 1، کوئی آدمی خواب میں گھوڑا دیکھتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں، مستقبل میں اس کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ نمبر 2، جنت کوئی آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ خدا کی طرف سے کوئی نعمت اور کوئی بھلائی اور کوئی خیر اس کو ملنے والی ہے۔ نمبر 3، کوئی آدمی چڑیا دیکھ رہا ہے خواب میں۔ چڑیا کا دیکھنا یہ اس کے تابناک اور خوبصورت مستقبل کی نشانی ہے۔ امید یہی ہے کہ اس کا مستقبل انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ نمبر 4، کوئی آدمی خواب میں بارش دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس پر برسنے والی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے، گناہوں سے خود کو بچا کر رکھے۔ نمبر 5، کوئی آدمی کسی مسکراتے ہوئے آدمی کو خواب میں دیکھتا ہے، یعنی کوئی آدمی اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے یا دور کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ 5 خواب میں نے ایسے ہلکے پھلکے بتا دیے، اکثر و بیشتر اس سے ملتے جلتے خواب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا ہونے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اور پھر یاد رکھیے، خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ خواب کی تعبیر ہمیشہ اچھے، نیک اور عقل مند لوگوں سے پوچھنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنا خواب حبیب اور لبیب کے سامنے بیان کرو۔ حبیب کا مطلب تم سے محبت کرنے والا اور لبیب کا مطلب عقل مند، وہی تم کو صحیح تعبیر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو برے خوابوں سے بچائے،
اچھے خوابوں کے فائدے ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک خواب کی تعبیر نہیں دی جاتی ہے تب تک وہ گویا کہ ایک پرندے کے پیر میں اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ جب خواب کی تعبیر دے دی جاتی ہے تو گویا کہ جیسے پرندہ وہ چیز چھوڑتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں جا کے گرے۔ اسی طرح تعبیر جب دے دی جاتی ہے تو پھر وہی تعبیر ہو کے رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اچھے کمنٹس کریے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔